منڈیوں کے اندر غلہ بیچتے ہیں، ایسے عورتوں کی سے لڑائی۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں عورتوں کی عدت کے بارے میں بتایا کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن تک رہیں، اور اس کے بعد بچوں کی رضاعت کی باری آئی کہ انہیں مائیں 2 سال تک دو چاہے تو کھلا سکتی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، کیا ان سے کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو جب عدت ختم ہو جائے اشارہ کنایا سے کہا جا سکتا ہے کہ میری نکاح کر دو۔ ویسے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس بات کو ہی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت دوسرا نکاح کر لے۔ عام طور پر عورتیں چاہے ایک بچہ ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہیں کہ میں تو اسی بچے کے سہارے زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا کی قسم یہ شریعت محمدی کی خلاف ورزی ہے۔ میں نے پہلے بھی مثالیں رکھی کہ وہ خواتین جن کو خاوندوں کی ضرورت نہ تھی، جن کے بچے جوان تھے، انہوں نے بھی شادی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب نکاح کیے، اور تو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو انہوں نے ایک عذر یہ بھی پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے نکاح کی حاجت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، مجھے بھی نکاح کی ضرورت نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نکاح کے بغیر نہ رہیں، نکاح کو عام کریں۔ نکاح چاہے آدمی 60 سال کا ہو، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنا صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھی سے بندہ شیئر کرتا ہے۔ جب دو میاں بیوی بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے لیے دوسرے میں سکون رکھا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ تو اس کا بہت فائدہ ہے، نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً عنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی پابند کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ ضرور تم انہیں یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ تم بڑی بات بولا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اپنے نکاح کو جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو کہ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لو، ایسا کرنا اسلام نے منع۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، پس تم چھپاتے ہو اس کو۔ خوف کھاتے رہا کرو اس سے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور تم یہ بات بھی جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، علم والا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں
بات کی اجازت دی ہے کہ نکاح کر لیا کرو، اور اگر سمجھتے ہو کہ کسی عورت کو نکاح کے لیے میں پہلے کہہ دوں تو اسے اشارتاً کہہ سکتے ہو کہ جب تمہاری عدت ختم ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ اور اس کی دلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جبکہ ان کے خاوند ابو عمر بن حفص نے انہیں تیسری طلاق یعنی طلاق بائن دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبر کر دینا۔ اور پھر جب ان کی عدت ختم ہو گئی اور انہیں یہ بھی بتلایا کہ عدت کا جو باقی زمانہ ہے وہ تم نے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں گزارنا ہے، شاید ان کا کوئی والدین یا بھائی بہن زندہ نہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم جو کہ نبینہ صحابی تھے ان کے گھر باقی کی عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 2 مہینے جب خاوند طلاقیں دیتا رہتا ہے تو وہ عورت اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جب تیسری طلاق دیتا ہے، طلاق بائن جسے کہا جاتا ہے، تو وہ تیسرے مہینے میں پھر اپنے والدین کے یا کسی عزیز کو اقارب کے گھر میں جا کر اپنا جو باقی 1 مہینہ ہے عدت کا وہ گزار سکتی ہے، پھر خاوند کی طرف سے وہ آزاد سمجھی جائے گی۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عدت میں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو عدت کے اندر بھی نکاح کا پیغام بھیجنا، کہ اسے کہہ دینا یا اس کے گھر والوں کو کہہ دینا کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ اتنا کہنا جائز ہے، ہاں اس سے وعدے نہ کیے جائیں، اس کے ساتھ پہلے ہی پیار محبت کی باتیں نہ کی جائیں، اس کے ساتھ پہلے ہی رابطے نہ کیے جائیں۔ جب وہ فارغ ہو جائے نکاح اپنی عدت سے تو تب نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی جو خواہشیں ہیں انہیں اپنے نفس میں نہ چھپاؤ، اپنے سینوں کے اندر ان کی محبت چھپا کے رکھو۔ جو محبت ہے وہ انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار نہ کرو کہ وہ اپنی عدت گزار رہی ہے اور آپ جا کے اس کے ساتھ اظہار کریں، اس سے اسلام نے منع فرما دیا۔ جیسے انسان کہے کہ میں تو تمہارا بہت عاشق ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، یا زنا کاری کا ارتکاب کرے تو اس نے اسلام نے منع فرما دیا۔ عدت میں صرف اتنا کہنا جائز ہے کہ اگر تم عدت سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرو، وہ بھی اگر اس کے والدین بہن بھائی موجود ہیں تو ان سے کہا جائے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا صحیح نہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی مقدمہ بھی چل رہا ہے کہ یہ عمران خان نے عدت کے اندر نکاح کر دیا، تو بہرحال عدت کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ ہے، اور یہ عدالتوں میں چلنے والا لمبا کیس بھی نہیں ہے۔ یہ کیس مختصر یہی ہے کہ حضرت ابن فاروق کے دور میں بھی ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسے نکاح کر دیا عدت کے اندر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اندر جدائی ڈلوا دی اور حکم دیا کہ تم دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے رجوع کر لیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ بعد میں عدت گزارنے کے وہ چاہے تو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں عدت عورت گزارے، عدت گزارنے کے بعد جس سے پسند کرتی ہے اس سے شادی کر سکتی ہے، اور اس میں والدین بھی عورتوں کو روکنے کے جواب نہیں ہیں۔ آج والدین ناراض ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، یا بھائی ناراض ہو جاتے
رہی ہے، پہلے سے وہ شادی شدہ تھی، اس کا خاوند موت ہو گیا ہے، یا خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو دوسری جگہ نکاح کرنا اس کا حق ہے جو شریعت نے اسے عطا فرمایا ہے۔ پہلی دفعہ جب وہ نکاح کرے گی تو اپنے ولی کے بغیر اجازت کی نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام نے منع فرما دیا، اسے فرما دیا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ پہلی دفعہ میں ولی نکاح کروائیں گے، لیکن اگر دوبارہ طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو پھر وہ اگر چاہے تو اپنے ولیوں کو آگے کر دے کہ میرے گھر میں بڑے ہیں، ان سے رابطہ کرے۔ اگر والدین تب تک زندہ نہ ہوں اور بھائی اس کے حق میں نہ ہوں تو اسے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ خود سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے۔ جیسے قاتل ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، والد کو، چچا کو قتل کر دیتا ہے بندہ، تو وہ پھر اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل ان کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے وہ اس کا حقیقی وارث ہی کیوں نہ ہو۔ باپ ہے، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، جو جوان ہے، شادی شدہ ہے، تو پھر باپ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اگر اپنے والد کو اس لیے قتل کر دے کہ والد فوت ہوگا تو اس کی جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی، تو وہ بیٹا اس وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسے سزا تو علیحدہ ملے گی، لیکن وہ اپنے والد کا جو کہ حقیقی وارث تھا، وارث بھی ختم کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا تھا کہ جو نکاح عدت کے اندر کر لے گا وہ پھر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے حق مہر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، نہیں ہے گناہ تم پر یہ کہ تم طلاق دو عورتوں ما لم تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم نے چھوا نہیں ہے ان کو، او تفرضوا لهن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے جو حق مہر تھا وہ مقرر ہی نہیں کیا۔ اگر ایسا ہو تو پھر بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ ومتعوہن، پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فائدہ دو اس کو، علی الموسع قدرہ، مالدار اپنی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور طاقت دست اپنی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، فائدہ دو بھلائی کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر لازم ہے کہ اگر عورت سے نکاح کر لیا ہے، بے شک تم اس کے پاس نہیں گئے، تم نے اسے نہیں چھوا، لیکن پھر بھی تمہارا حق ہے کہ تم اپنے خاندان کے مطابق جو رواج ہے اس کے مطابق عورت کو حق مہر ادا کرو، چاہے نصف ہی ادا کرو، اسے فائدہ دینا لازم ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں آتی ہیں۔ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح ایک نکاح کیا اور پھر اپنی بیوی کو 10,000 دینار عطا فرما دیے۔ آج کے دور میں لاکھوں سے زیادہ ہے، شاید کروڑوں کے درمیان کی تاج ہے، 10,000 دینار، لیکن بیوی صاحبہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے اندر یہ جو معاوضہ مل رہا ہے یہ بہت ہی حقیر چیز ہے۔ تو بہرحال جو مالدار ہے وہ اپنی غنا کے مطابق دے گا، اور جو فقیر ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا چاہیے۔ یہاں صرف کسی عورت کو فائدہ نہیں دینا کہ جس کے ساتھ میل ملاپ ہوا ہے، جس کے ساتھ جنسی تعلقات کیا ہے، اسے نہیں،
بلکہ دوسری عورتوں کو ساتھ بھی جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے ان کو بھی فائدہ دینا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں انہیں فائدہ دینا چاہیے بھلائی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تنگ کر رہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے ساتھ میل ملاپ کیا ہوا تھا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ آپ انہیں اگر دنیا کی چاہت ہے تو دنیا کا مال فائدہ دے کے علیحدہ کر دیں۔ یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ جب آئے گا تب اس پہ بات ہوگی۔ بہرحال ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان کو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو پھر انہیں کچھ مال دے دو تاکہ وہ فائدہ حاصل کرے اس سے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے نکاح کر دیا اس کے بعد انہیں ویسے ہی رخصت کر دو۔ حضرت سہل بن سعد اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا، امیہ بنت شرحبیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جب وہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف تو انہوں نے برا محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید کو حکم دیا کہ اسے 2 رنگین کپڑے دے کر رخصت کر دو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت طلاق دے دی۔ تو آج ہمارے یہاں طلاق کو بہت ہی برا جانا جاتا ہے، اور طلاق یافتہ عورت کو اس سے بھی برا شمار کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کو طلاق ہو گئی۔ حالانکہ طلاق ہو جانا یا دے دینا کوئی اسلام کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر پکڑ دکڑ ہو۔ یہ قریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا ہے، اسے عورت کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، تو یہ طلاق دینا اسلام کے اندر جائز ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر لیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو چاہیے کہ حق مہر نصف ادا کر دیا جائے، کہ اگر ایک بندے نے نکاح کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ حق مہر مقرر کیا تھا، بیوی کو رخصت کر کے نہیں لایا اپنے گھر میں، یا لایا ہے اپنے گھر میں کسی وجہ سے انبن ہو گئی ہے، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا ہے، تو پھر چاہیے کہ اسے اس کا نصف جو حق مہر ہے وہ دے کے رخصت کر دے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت کو۔ آج ہم نکاح کے بعد طلاق ہو جائے تو خاندان دونوں کی لڑائی جھگڑوں پر اترتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو طلاق کا مسئلہ ہے اس کو رب العالمین نے قرآن میں تفصیل سے بیان کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تفصیل سے
قرآن کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، شاید ہی کوئی اور مسئلہ اس قدر تفصیل سے بیان ہوا ہو، اور اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، اسی لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو ہم نے قرآن کریم